الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا موضوع تو تزکیہ نفس ہے، لیکن پچھلے ایک دو روز سے فجر کی نماز میں نماز جمعہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو خیال ہوا کہ نماز جمعہ کے بارے میں ہی مزید تفصیل بیان کر دی جائے، کیونکہ اس کے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں اس سے ہم ناعلم ہوتے ہیں، اور کچھ یاد دہانی ہو جائے گی، بعض اوقات ذہن سے باتیں اتر جاتی ہیں۔ جمعے کا روز جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کی مشابہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید المسلمین بھی کہا ہے، سید الایام بھی فرمایا ہے کہ دنوں کا سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کو خاص طور سے عطا کیا گیا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے نماز جمعہ کی کہ اللہ رب العزت نے پورا ایک رکوع اس کے بارے میں اپنے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ کسی اور نماز کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ نماز جمعہ کے بارے میں پوری تاکید کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ایک پورا رکوع جو ہے نازل فرمایا گیا، اور اس سورہ کا نام بھی سورہ جمعہ ہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر دو عبادات ایسی ہیں جن کے اللہ نے بڑے اہتمام سے، بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، ایک رمضان ہے اور دوسرے جمعہ ہے۔ رمضان کے بارے میں بھی دو تین مقامات پر بڑے اہتمام سے اللہ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اسی طرح نماز جمعہ کے بارے میں بھی تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ اس کا تذکرہ، اس کے فضائل، اس کی اہمیت الحمدللہ آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کا جو المیہ ہے وہ جمعے کے اعتبار سے بھی موجود ہے۔ وہ المیہ ہے کہ عام طور پر ہم آداب اور مینرز کا خیال نہیں کرتے۔ کسی بھی چیز کا حسن جو ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ آداب کے ساتھ بنتی ہے۔
آداب ہی وہ چیز ہوتے ہیں، مینرز ہی وہ چیز ہوتے ہیں جو اس چیز کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، جو اس کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہیں، اور شریعت نے اس کو پوری اہمیت دی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے والدین کے آداب کو خود سکھلایا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ رب العزت کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو خود سکھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ساری آداب کی چیزیں ہیں۔ کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب تک ہم آداب اور مینرز کا خیال نہیں کریں گے، ہم اس کی خوبصورتی قائم نہیں کر سکتے اور اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ علم جو ہے یہ معلومات کا نام نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں رٹ کر، کچھ معلومات حاصل کر کے شاید ہم نے علم حاصل کر لیا۔ یہ علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دین کا علم بھی یہ نہیں ہوتا۔ آپ کچھ حدیثیں یاد کر لیں، کچھ قرآنی آیات کے ترجمے یاد کر لیں، جو علم نہیں ہے، یہ آپ نے معلومات حاصل کی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یعنی گھروں سے لے کر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں تک معلومات ہی ڈلیور ہو رہی ہیں، علم جو ہے وہ ڈلیور نہیں ہو رہا۔ معلومات تو ہم دن رات حاصل کرتے ہیں، حواس خمسہ ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، ہم چھوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ جب معلومات جو ہے وہ علم کے اندر کب تبدیل ہوتی ہیں؟ جب ان معلومات کے ذریعے سے ہماری زندگی کے رویے تبدیل ہونے شروع ہو جائیں تو وہی معلومات علم بن جاتی ہیں۔ ہمیں ایک حدیث آتی ہے، بڑی اچھی بات الحمدللہ، لیکن اگر وہ حدیث ہماری عملی زندگی میں آ جائے، ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے تو وہ حدیث کا علم بن جائے گا۔ قرآن مجید ہمیں آتا ہے الحمدللہ، لیکن قرآن مجید کے احکام جو ہیں اگر ہماری عملی زندگی میں آ جائیں اور وہ ہمارے عملی رویوں کو تبدیل کر دیں تو وہ پھر قرآن کا علم بن جائے گا۔ اور یہ ساری فضیلت اللہ نے علم کی بتائی ہے، معلومات کی نہیں بتائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں بھی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، علم کی بیان فرمائی ہے، اور علم اور معلومات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈگریاں جو ہیں وہ انسان کو تبدیل نہیں کرتی۔ ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، جو مرضی کر لیں، درس نظامی کر لیں، 8-10 سال پڑھ لیں، جب تک اس کے ساتھ تربیت شامل نہ ہو۔ تعلیم جو ہے، محض تعلیم، یہ انسان کو تبدیل نہیں کرے گی جب تک تربیت شامل نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے تعلیم و تربیت، یعنی پرانے زمانے میں یہ جو ادارے تھے تعلیم و تربیت کے ادارے تھے، آج صرف تعلیم کے رہ گئے ہیں، تربیت کا خانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ مساجد بھی تعلیم و تربیت کے ادارے تھے، مدارس بھی تعلیم و تربیت کے ادارے تھے، اسکول و کالج بھی تعلیم و تربیت کے ادارے تھے۔ اب اللہ ہمارے حال پر ہیں، فرمائے آہستہ آہستہ ان سارے مقامات سے، حتیٰ کہ ہمارے گھروں سے بھی تربیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تربیت ہوتی تھی ماں باپ کے ذریعے، چچا تایا، دادا دادی، نانا نانی اور ان بزرگوں کے ذریعے سے تربیت ہوتی تھی۔ آج تربیت ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو اسی طرح کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ جانتے ہیں جیسے تربیت ہو رہی ہے، وہ جن کے پیچھے جو وہ یہ ادارے جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے اپنے ایک مقاصد ہیں، وہ چیزوں کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ لوگوں کی تربیت ہی اس طرح ہو جائے، اور لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بہت کم تھی، شاید 1-2% ہو، بہت کم تھی، اور اب یہ بڑھتے بڑھتے 30-40% تک پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ادارے ہیں، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ تعلیم ہے، یہ ڈرامے ہیں، یہ میڈیا ہے، اور یہ ہمارے ٹی وی ہے۔ چیزوں کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے، اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ انسان پہ اثر اس طرح ہوتا ہے۔ وہ تعلیم نہیں فراہم کرتے، تربیت فراہم کرتے، جبکہ ہم نے اپنے اداروں سے، اپنے گھروں سے اور اپنے اسکولوں سے، اپنے اداروں سے، مدارس سے تربیت کا نظام ختم کر دیا۔ دن رات ہم تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے اسکولوں کالجوں میں پوچھ لیں، بچے کس لیے؟ نمبر حاصل کرنے، ڈویژن حاصل کرنی ہے،
ان تعلیم کا مقصد ان کا یہ ہے. اچھا انسان بننا کہیں بھی مقصد نہیں ہے. تعلیم کا مقصد ڈاکٹر بنانا، تعلیم کا مقصد انجینئر بنانا، تعلیم کا مقصد سائنسدان بنانا، تعلیم کا مقصد اچھا بزنس مین بنانا. وہ بن رہے ہیں اور اچھے انسان کہیں نہیں بن رہے. ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، بزنس مین بن رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے بن رہے ہیں، اچھے انسان نہیں بن رہے، کیونکہ مقاصد میں سے یہ ختم ہی ہو گیا کہ ہم نے اچھے انسان بنانے ہیں. اسی طرح یہ ادارے جو ہے، مساجد بھی ہے، مساجد میں بھی تربیت ہو کرتی تھی کہ اچھا مسلمان بن جائے، جو بھی نمازی آئے وہ اچھا مسلمان بن کے جائے. اب مساجد میں تربیت یہ ہو رہی ہے کہ جو بھی آئے وہ ہمارے فرقے کا بن کے جائے، اس پہ ایک لیبل لگ جائے، وہ ہمارا بن جائے، ہماری پارٹی کا بن جائے، ہمارے گروپ کا بن جائے، ہماری جماعت کا بن جائے. وہ اچھا مسلمان بنے نہ یا بنے، اس کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے گروہ میں شامل ہو جائے، ہماری جماعت بڑھ جائے، ہمارے نمبر بڑھ جائے. تو یہ المیہ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ میں، سورہ جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا اس کی اہمیت کا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کن سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے. جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہر ایک کے لیے خطاب ہے. اذا نودیا، جب اذان دی جائے، بلایا جائے، پکارا جائے تمہیں، للصلاۃ، نماز کے لیے. کون سی نماز؟ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی نماز. یعنی نماز جمعہ کے لیے جب بلاوا آ جائے، جب اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لوگوں پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. سعی اور فسعوا، یہ دوڑنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دوڑنا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اہتمام کرنا. تو یہاں اہتمام کے معنوں میں ہے. تو جو ہی آواز آ جائے اذان کی تو جمعے کی نماز کے اہتمام میں لگ جاؤ، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا منع ہے، اس لیے یہاں پہ دوڑنے کا ترجمہ نہیں ہم کر سکتے. فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز کے اہتمام میں لگ جاؤ خوب اہتمام کے ساتھ. وذروا البیع، اور اپنے کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور ہر وہ کام چھوڑ دو جو نماز جمعہ کے اندر مخل ہوتا ہے. یعنی ہر وہ کام چھوڑنا پڑے گا. خرید و فروخت صرف منع نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہر وہ کام جو رکاوٹ بن جائے نماز جمعہ میں، وذروا، چھوڑ دو اس کو. ذالکم خیر لکم، یہ اصل میں تمہارے لیے بہتر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ ہستی کہہ رہی ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، جو ماضی سے، جو حال سے، جو مستقبل سے واقف ہے. اس کا یہ دعویٰ ہے، اس کا یہ فرمانا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، اور پھر جب تم نماز پوری کر لو، مکمل کر لو، فانتشروا فی الارض، تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، پھر تم بھاگ دوڑ کرو. کس کے لیے؟ وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کے رزق کے دیے ہوئے رزق میں سے تلاش کرو. پھر منع نہیں ہے، پھر جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لیکن یہ مت بھولنا کہ یہ رزق تلاش کرتے ہوئے بھی اللہ کو بھول نہ جانا، اللہ کو یاد رکھنا. واذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھنا، کثیراً، زیادہ، بہت زیادہ یاد رکھنا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے ایک اور واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ آیت بیان کی گئی. پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے معمول یہ تھا کہ حضور جس طرح عید کی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، پہلے نماز پڑھی جاتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا. یعنی جمعے کا معمول بھی یہی تھا جس طرح عیدین کا معمول ہے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور پھر خطبہ ہوتا تھا. ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز ہو چکی تھی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینے میں ایک تجارتی قافلہ آ گیا. اب یہ تجارتی قافلے کبھی کبھی آتے تھے، کوئی یعنی ایسا کوئی بڑا شہر تو تھا نہیں، اور لوگوں کی ضروریات ہوتی تھیں اور لوگوں کی خرید و فروخت انہی قافلوں کے ساتھ وابستہ ہوتی تھی. جو ہی وہ قافلہ آیا، نماز ہو چکی تھی اور حضور ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ ڈھول بجاتے تھے قافلے والے کہ جی یہ قافلہ آ گیا. اب لوگوں نے، جب نمازیوں نے دیکھا کہ قافلہ آ گیا، ان کا کہیں ہماری خرید و فروخت رہ نہ جائے، کہیں چیزیں ختم نہ ہو جائیں، تو بہت سارے نمازی مسجد سے بھاگ کر قافلے کی طرف چلے گئے.
انہوں نے سمجھا کہ نماز تو ہو گئی، ہم نے جمعہ پڑھ لیا، اب تو خطبہ ارشاد ہو رہا، کوئی بات نہیں، چلے ہم اپنی چیزیں خرید لیتے۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، او لہون انفضوا، اور جب یا کوئی کھیل تماشا، ڈھول بج رہے تھے نا شاید، تو کھیل تماشا بھی تھا، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف یہ بھاگ پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اکیلے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ رہ گئے تھے، اکثر چلے گئے۔ کل ما عند اللہ خیر من اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے بہت ہی بہتر ہے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور اس تجارت سے بھی بہت بہتر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ ہی سب سے زیادہ بہترین رازق ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اگر تم سارے لوگ چلے جاتے تو مدینے کی بستی کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ یہ اتنا بڑا خطرناک معاملہ تھا، کیونکہ کچھ صحابہ رہ بھی گئے تھے، اکابر صحابہ جو تھے موجود تھے مسجد میں، اور بہت سارے چلے بھی گئے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت غلط کام کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ترتیب بدل دی، پھر اس کے بعد خطبہ پہلے ہوتا تھا اور نماز بعد میں ہوتی تھی۔ گویا آپ نے واضح فرما دیا ہے کہ نماز جمعہ کے اندر خطبہ نماز کا حصہ ہے، اور جو شخص خطبے میں شامل نہیں ہوتا اس کو نماز جمعہ کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ صرف نماز کا ملتا ہے۔ آج ہی ہم نے صبح حدیث پڑھی تھی کہ جو شخص جو ہے ایک جمعہ اہتمام سے پڑھے، اس کا اجر کیا ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے! جو نماز جمعہ اہتمام کے ساتھ ادا کرے اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو صرف جماعت میں شامل ہوا، خطبہ اس نے چھوڑ دیا، اس کو صرف نماز کا ثواب ملے گا، یہ اجر وہ اس اجر سے محروم رہ گیا۔ اور دوسری حدیث آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو گویا اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے اونٹ ذبح کیا۔ اور میں ہر دفعہ دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یوسف صاحب سب سے پہلے آتے ہیں، آج بھی یہ 12:20 پر مسجد کے اندر موجود ہے۔ آصف صاحب تو خیر ہوتے ہی ہیں، مسجد ان کا گھر ہے، تو اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ یعنی 12:40 پہ شاید اذان ہوتی ہے، تو 12:20 پر یہ موجود تھے۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو گویا اتنا ثواب ملے گا جیسے گائے کو ذبح کیا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا گویا اس نے ایک مینڈا ذبح کیا، جو اس کے بعد آئے گا وہ اس کو گویا ایسے ثواب ملے گا گویا اس نے ایک مرغی ذبح کی، اور اس کے بعد جو آئے گا اس کو گویا ایسے ثواب ملے گا گویا اس نے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا یا قربان کیا۔ اور فرمایا کہ جب خطیب جو ہے ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے اور خود بھی وہ اس خطبے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، گویا اس کے بعد جو آئے گا وہ جمعے کے اندر نہیں لکھا جائے گا، نماز میں لکھا جائے گا۔ ابھی ہم کتنی بڑی محرومی رہ جاتی ہے، یعنی کتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، گویا 5-10 منٹ کے لیے ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ کیا یہ خطبہ وہ عربی والا خطبہ ہے یا اردو والا خطبہ ہے؟ اس میں علماء کی دونوں آراء موجود ہیں۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ عربی والا خطبہ ہے، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اصل میں خطبے کا مقصد واضح و نصیحت ہوتا ہے، خطبے کا مقصد پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے ملک میں وہ پیغام اس اردو والے خطبے سے پہنچتا ہے، اس لیے یہی خطبہ وہ خطبہ ہے جس کی فضیلت حضور نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے خطبے میں شامل ہوا جائے۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں نماز جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدینہ وسیع ہو گیا، پھیلنا شروع ہو گیا، آبادیاں پھیل گئی، تو آپ نے پھر 2 نمازیں یعنی 2 اذانیں شروع کی۔ پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی، پھر 2 اذانیں ہوئیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک علماء اس بات پر فقہا متفق ہیں کہ سیدنا عثمان کے دور سے لے کر آج تک پہلی اذان ہی اصل میں جمعے کی اذان ہے۔ تو پہلی اذان کے بعد سے ہی خرید و فروخت چھوڑ دینا اور جمعے کے اہتمام میں لگ دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ اہتمام ہوگا تو جمعے کا پورا ثواب ملے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ہماری مسجد میں خاص طور پہ 15-20 منٹ سے زیادہ تو بات ہوتی نہیں۔ اگر یہ 15-20 منٹ بھی نہیں دیے جا سکتے تو پھر وہ شخص ثواب سے محروم ہی رہنا چاہیے۔ یعنی اتنا بڑا ثواب جو ہے
اس کے لیے جو 15 منٹ بھی قربان نہیں کر سکتا تو پھر اللہ اس کو وہ ثواب کیوں دے گا؟ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ تو محنت کرنی پڑتی ہے ثواب لینے کے لیے، اور یہ ثواب کو معمولی ثواب نہیں ہے۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اب اگلی بات ہو رہی تھی مینرز کی اور آداب۔ آج ہی ہم نے صبح پڑھا کہ مینرز اور آداب یہ ہیں کہ جو پہلے آنے والا وہ پہلے بیٹھے اگلی صفوں کے اندر۔ اب دیکھیں اس صف کے اندر بھی 2 بندوں کی جگہ موجود ہے، اس میں بھی 1-2 بندوں کی جگہ موجود ہے، اس سے تیسری میں بھی 1-2 بندوں کی جگہ موجود ہے۔ اگر ہم ترتیب کے ساتھ آگے آگے بیٹھتے جائیں تو پیچھے آنے والوں کو کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ منع کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا کہ آپ لوگوں میں سے پھلانگتے ہوئے آؤ، لوگوں کی گردنوں میں سے پھلانگتے ہوئے آؤ اور آ کر آگے بیٹھو۔ اس لیے مینرز یہ ہیں، آداب یہ ہیں کہ جو پہلے آئے وہ پہلے اگلی صف کے اندر، اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو وہاں پر آ کر تشریف فرما ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، آداب کا حصہ ہے، مسجد کے ادب کا بھی تقاضا ہے۔ اگلی بات ہے کرسیوں پر نماز پڑھنا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں آپ محسوس نہ فرمائیے گا۔ سب سے اول تو یہ ہے کہ جو شخص نیچے بیٹھ سکتا وہ نیچے بیٹھے، یعنی اگر آپ کی کمر، اگر آپ کے گھٹنے اجازت دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اگر کمر اجازت نہیں دیتی یا گھٹنے اجازت نہیں دیتی یا کوئی مسئلہ ہے، یہ آپ نے جواب اللہ کو دینا ہے، اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اور یہ جواز آپ نے اللہ کو پیش کرنا ہے۔ اگر اس بات کی اجازت نہیں ہے، آپ کی کمر یا آپ کی تکلیف یا گھٹنے، تو پھر آپ ضرور کرسی پر بیٹھیے، لیکن کوشش کیجئے کہ صفوں کے ایک طرف میں، یعنی دائیں یا بائیں ایک طرف میں رکھیے کرسیوں کو، تاکہ درمیان کی صفیں ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو کرسیوں پہ نماز پڑھنا اجازت ہے، لیکن اس صورت میں جب آپ کو واقعتاً اس بات کی تکلیف ہے اور واقعتاً آپ نیچے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے پرانے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا کہ اگر ان کے گھٹنوں میں تکلیف بھی ہوتی تو ایسے پاؤں سیدھا کر لیتے تھے قبلے کی طرف۔ یہ بالکل اجازت ہے، زمین پہ بیٹھیے، زمین پہ بیٹھ کر اپنی ٹانگ آپ سیدھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میرا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ ہے، یا بعض حضرات کا ہوتا ہے تو ان کو ٹیک لگانی پڑتی ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ضرور کرسیوں پر تشریف رکھے، لیکن کوشش کریں کہ وہ کرسیاں جو ہے صفوں کے دائیں یا بائیں کناروں پر ہوں تاکہ صفیں ڈسٹرب نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔